أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کل تک ہم لوگ کے جو سورے جن پہ ہم لوگوں نے بات کی وہ سورہ توحید، سورہ معوذتین، یہ تین سورے ہم لوگوں نے اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی. آج جو ہمارا سورہ ہے وہ سورہ تبت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اور سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے. تین اس کے نام ہیں. سورہ تبت کیونکہ تبت سے شروع ہوئی ہے سورہ، یہ سورہ شروع ہوا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. مسد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آخر کی جو آیت ہے اس میں مسد کا یعنی مسد کیا ہے بتائیں گے، مسد کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سورہ مسد کہا جاتا ہے. اور سورہ لہب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جس کا نام تھا ابو لہب، تو اس لہب کے نام پہ اس سورہ کو سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے. اب آئیے سورہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں خداوند کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ہم جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ترجمہ کر لیں اس کا، الفاظ کا، تاکہ سورہ واضح ہو جائے.
جو ہم نے پہلے دن روش بتائی تھی کہ کوئی بھی سورہ ہو تو اس کو پہلے لفظ لفظ الگ الگ کر کے ترجمہ کر لیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت، تبت تبت کے معنی ہیں ہلاک ہو جائے یا نابود ہو جائے. ہلاک ہو گیا یا ہو گئی، یہاں پہ ہو گئی. یدا، یدا اصل میں ہے یدین یا یدان، عربی میں دو ہاتھ کو کہتے ہیں یدان یا یدین، اور اس میں یہاں پر یدا وہ گرامر کے حساب سے یہاں پر یدا آیا ہے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. ابی لہب، ابی لہب رسول کا چچا ابو لہب جس کو کہتے ہیں، ابو لہب. وتب، اور تب یعنی ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ پہلی آیت کا. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئی اس لیے کہا کیونکہ ید جو ہے عربی زبان میں دونوں ہاتھ کو یہ فیمیل مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے تبت، تبت یعنی ہلاک ہو گئی، یعنی دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں. کس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے. تب، تبت مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمیل کے لیے، اور تب آتا ہے میل کے لیے. تبا یعنی وہ ہلاک ہو گیا، تبت وہ ہلاک ہو گئی. تو یہاں پہ ید عربی زبان میں کیونکہ دونوں ہاتھ کو جو ہے مؤنث فیمیل کہا جاتا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو یہاں پہ تبت آیا. تبت یدا یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے، خود ہلاک ہو جائے. اس کے بعد آیت نیچے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، ما اغنا یعنی فائدہ نہیں پہنچایا، اس نے فائدہ نہیں پہنچایا. ما اغنا یعنی اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ما اغنا عنہ، عنہ یعنی اس کو، اس کو. مالہ، مالہ اس کا مال، اس کا مال. مالہ وما کسب، وما وا یعنی اور، ما کسب جو اس نے کمایا یا حاصل کیا، جو اس نے کمایا یا حاصل کیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو یہ دو آیتیں ہو گئیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے حاصل کیا، کمایا. مال اس کو کہتے ہیں جو ہم کو باہر سے ہم کو ملتا ہے، جیسے وراثت میں مل گیا یا تحفے مل گیا. اور کسب کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کسب، کاسب یعنی جو ہم کماتے ہیں، یعنی محنت سے جو کماتے ہیں، جو محنت سے کماتے ہیں، اپنی طاقت سے کماتے ہیں، وہ ہے ما کسب میں آتا ہے، یعنی جو ہم نے کمایا. اور مال جو ہے وہ جو ہم کو ملتا ہے. تو جو اس کو ملا ہے وہ مال، وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا اس نے. اور جو اس نے حاصل کیا ہے، چاہے مال کے اعتبار سے ہو چاہے اولاد کے اعتبار سے، نہ اس کے مال جو اس نے حاصل کیا اپنے تجارت سے، جو اپنے سورسز سے جو اسے حاصل کیا، نہ تو اس کو اس کے مال نے فائدہ پہنچایا، نہ اس کے کسب و کار نے اس کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی اس کو اس کی اولاد نے فائدہ پہنچایا. ما کسب. سیصلی نارن ذات لہب. سیصلی، سین کہتے ہیں عنقریب، بہت جلدی. سیصلی جلدی ہی وہ داخل ہوگا. یصلا یہ لکھ لیا آپ نے اوپر والا،
سیصلا یعنی جلد وہ داخل ہوگا، سیصلا جلد وہ داخل ہوگا، کون؟ ابو لہب۔ سیصلا نارن، نار کہتے ہیں آتش کو، آگ کو۔ سیصلا نارن جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں، سیصلا نارن وہ آگ کیسی ہوگی؟ ذات لہب، لہب یعنی شعلوں والی آگ، کیونکہ یہ اس کا نام بھی ابو لہب تھا، اور اس کو لہب اس لیے بھی کہتے تھے، اس کے کہتے ہیں کہ اس کے رخسار بہت سرخ تھے بالکل آگ کی طرح، یا غصے ور بہت تھا، تو اس سے اس کو جو ہے ابو لہب بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کو بھی آگ میں داخل کیا، کون سی آگ؟ ذات لہب، جو شعلوں والی آگ ہوگی، سیصلی نارا ذات لہب۔ اب اس کے بعد آیت سورہ جو ہے وہ پلٹتی ہے اس کی بیوی کی طرف، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، یعنی دونوں آتش جہنم میں جلد بہت جلد جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی عورت، یعنی ایک طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے اس کو، کیونکہ انہوں نے اتنا پریشان کیا تھا رسول کو، چاہے وہ ابو لہب ہو، کیونکہ رسول خدا کا چچا تھا یہ ابو لہب، اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، یہ بھی بہت اذیت پہنچاتی تھی رسول کو۔ تو ان دونوں نے رسول خدا کو اتنی اذیت پہنچائی کہ خدا نے ان کے اوپر نفرین کی، لعنت کی، اس طرح سے ان کے لیے سورہ نازل کیا۔ یعنی قرآن میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، صرف دو لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، ایک جنہوں نے رسول کی حمایت کی ان کے دور میں، اور ایک جنہوں نے مخالفت کی۔ حالانکہ مخالفت کرنے والے بہت تھے اور موافقت کرنے والے بھی بہت تھے، لیکن ایک مخالفت کرنے والا ابو لہب کا نام لیا ہے، اور ایک موافقت کرنے والے میں جو ان کے رسول کے ساتھ تھے وہ زید جناب زید تھے، کہ جن کو رسول خدا نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو ان کا نام قرآن میں آیا سورہ احزاب میں۔ تو یہ دو لوگوں کے نام آئے، ورنہ کسی کا نام قرآن میں نہیں لیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ اور اس کی بیوی دونوں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، حمالہ یعنی وہ جو لکڑیوں کو اپنے دوش پر اٹھا کے لاتی ہے، حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کو اٹھاتی ہے، لکڑیوں کے ڈھیر کو اٹھاتی ہے، حمالۃ الحطب۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کے گلے میں، جیدہا اس کے گلے میں، کس کے گلے میں؟ اس کی بیوی کے گلے میں، ام جمیل کے گلے میں، فی جیدہا حبل من مسد، رسی ہوگی، اور رسی کون سی ہوگی؟ کہ جو کھجور سے بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اب اس کے پیچھے جو ہے واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایک ہار تھا، ام جمیل کے پاس بہت بیش قیمتی ہار تھا، اور اس پہ بڑا ناز کرتی تھی وہ، کیونکہ عرب میں کسی کے پاس اتنا قیمتی ہار نہیں تھا، اس پہ بڑا ناز کرتی تھی، اور وہ سب اطراحٹ تھی اس کی، اور بہت اپنا فخر فروشی کرتی تھی، اور بہت غرور کرتی تھی اس بات پہ کہ میرے پاس ہار ہے، اور اس سے لوگوں کو نیچا دکھاتی تھی۔ تو اللہ نے اس کو عذاب میں کہا کہ اس کے گلے میں رسی ہوگی، کھجور کی بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ بھی پیش آیا کہ جب یہ مری ہے تو یہ بہت مالدار گھرانے کی تھی، ایسا نہیں کہ کوئی کمزور یا غریب گھرانے کی ہو، یہ مالدار گھرانے کی تھی، اور یہ جو ہے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سسرال جو تھی، یعنی کہ ابو لہب جو تھا وہ بھی مالدار تھا، وہ بھی غریب نہیں تھا، تو اس کے بیاہ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کنجوس تھی یہ کہ لکڑیاں لینے جاتی تھی، ایندھن گھر میں سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد بھی جنگل سے جا کے لکڑیاں بٹور کے لاتی تھی، اور جو لکڑیاں بٹور کے لاتی تھی وہ لکڑیاں استعمال کی جو ہوتی تھی رکھتی تھی، اس کے جو کانٹے وغیرہ ہوتے تھے وہ رسول کے گھر کے آگے، کیونکہ ملا ہی ہوا گھر تھا، وہاں پر بچھا دیتی تھی تاکہ رسول جب نکلیں تو ان کے پیروں کو زخمی کر دیں یہ کانٹے۔ تو یہ اس کی حرکتیں تھیں اذیت پہنچانے والی، تو اس لیے اللہ نے اس پر نفرین کی کہ اس کے گلے، اور یہ جو ہے گلے میں رسیاں لکڑی لے کے آ رہی تھی ایک بار، لکڑیوں کا ڈھیر، اور کہیں یہ گر نہ جائے لکڑی کا ڈھیر، تو اس کی رسی اپنے گلے میں باندھ لی تھی، یہاں پہ لٹکا لی تھی تاکہ یہ ڈھیر کہیں گر نہ جائے۔ تو اتفاق سے کہیں بیٹھی تھی وہاں پر آرام کرنے کے لیے، اور وہاں یہ ہوا کہ لکڑی کا پورا ڈھیر جو ہے گرا، اور جب گرا تو یہ رسی کھنچ گئی، اور جب کھنچی تو اس کا گلا اسی میں گھٹ گیا۔ تو جو اللہ نے نفرین کی تھی، یعنی اس کے اوپر لعنت کی تھی، اور اس کو ایک طرح سے اللہ نے اس کو سزا کے طور پہ جو شروع میں لعنت کی ہے اس پر،
تو اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ اس طرح سے مر گئی. اور ابو لہب کے لیے جو کہا ہے تبت یدا یعنی ہلاک، اس کے ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ. تو دونوں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ کیونکہ دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ کے لیے اذیت پہنچاتا تھا، اسباب فراہم کرتا تھا. جب رسول خدا تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو پیچھے سے پتھروں کو دونوں اپنے طرف دونوں کانوں پہ پتھر کی اٹھا لیتا تھا تھیلے، اور اس میں پتھر بھرے رہتے تھے، اور ان پتھروں سے رسول کی پنڈلیوں پر ان کے پیروں پہ مارتا تھا. یہ پیر آپ کے زخمی ہو جاتے تھے اور ورم کر جاتے تھے. تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے اذیت پہنچاتا تھا. تو اللہ نے بھی کہا کہ دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو جائے. تو اس طرح سے ہلاک یہ ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی اس کے 7ویں دن اس کو جو ہے وہ مرض ہو گیا، اور ایسا مرض کہ جس سے لوگ بھاگنے لگے اس سے دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اسی مرض میں مر گیا. جب مر گیا تو اس کے بیٹے تک اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس کی اولاد تک اس کے قریب نہیں آئی تھی، اتنی بدبو اس کے جسم سے آ رہی تھی. یہاں بعد میں پھر یہ ہوا کہ کچھ جو اس کے غلام تھے، حبشی غلام، ان لوگوں نے اس کے لاشے کو کسی طرح سے کھینچ کھانچ کے وہ گڈھے میں جا کے ڈال دیا. تو اس طرح اس کی موت ہوئی. اور یہ مطلب پرسان حال نہیں تھا، اتنا مالدار ہونے کے باوجود، اور اس کی اولاد بھی تھی، لیکن نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. تو یہ جو ہے یہ اس کا حشر ہوا. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی، من مسد کھجور کی بنی ہوئی رسی. یہ سورہ کا اب اس کے جو پیغامات ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے سورہ میں بیان کیا گیا ہے. سورہ مسد، اس کو سورہ مسد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مسد کا ذکر آخر میں آیا ہے اس آیت کے اعتبار سے، اور ابو لہب کے اعتبار سے اس کو سورہ لہب کہا گیا ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی پیشگوئی اس میں کی گئی ہے. پہلے سے اللہ نے پیشگوئی یعنی پیشین گوئی کر دی تھی، فورکاسٹ کر دی تھی کہ ان کا یہ حال ہوگا، اور بعد میں ان کا یہی حال ہوا کہ دونوں اس طرح سے ہلاکت ان کی ہوئی، اور ان کے نہ پیسہ ان کا کام آیا، نہ ان کا جو انہوں نے جو کمایا تھا وہ کچھ اس کے کام نہ آیا. تبت کا مطلب جو ہے وہ ہلاکت ہے، یعنی ہلاک ہو جانا. جو میں بھی بتایا تبت یعنی ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے. ابو لہب اور اس کی بیوی یہ دونوں نبی کے سخت ترین دشمن تھے، اور انہوں نے ہمیشہ رسول خدا کو اذیت پہنچائی. اچھا، اس کو حمالۃ الحطب کہنے کا ایک اور وجہ بھی ہے کہ حمالۃ الحطب کیوں کہا جاتا ہے اس کو، ام جمیل کو؟ کیونکہ یہ ایک تو یہ کہ لکڑیاں بٹور کے لاتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں جنگل سے اکٹھا کرتی تھی اور اٹھا کر لاتی تھی اپنے شانے پہ. دوسرا یہ کہ یہ لکڑیاں اپنی جو استعمال کی ہوتی تھی نکال لیتی تھی، اور باقی کانٹے وغیرہ رسول کے دروازے پہ ڈال دیتی تھی، تو اس لیے بھی اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آگ جلاتی تھی کہ رسول جب تبلیغ کے لیے نکلے نہ تو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور یہ رسول کی اذیت کا باعث بنے. تو اس لیے اس کو حمالۃ الحطب. اور یہ سقنچین تھی، یعنی سقنچین کیا؟ چغلی کرنا، ایک کی بات دوسری کو پہنچانا، دوسرے کو اس کی بات ادھر پہنچانا، یا دونوں آپس میں اختلاف ڈلوانے والی باتیں. یہ سقنچینی اچھی بات نہیں ہے، یعنی چغلی کرنا یا کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچانا. وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اور اس سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، یعنی دوسروں میں اختلاف ڈلوانے والی باتیں یہ حرام ہے ہمارے یہاں. سخن چینی جو ہے وہ حرام ہے. سخن چینی یعنی کہ ایک کے سخن یعنی بات کو دوسرے تک پہنچانا نگیٹو وے میں، کہ وہ فلاں جو ہے آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے بارے میں برا بھلا کہا جائے گا تو وہ اس سے ناراض ہوگا، تو اگر دوستی بھی ہوگی، اگر رشتہ داری بھی ہوگی تو ٹوٹ جائے گی. اسلام جو ہے وہ اس کا مزاج توڑنے والا نہیں ہے بلکہ جوڑنے والا ہے. اسلام کا مزاج جو ہے وہ جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے. خدا جو ہے وہ چیزیں جو فریکشن ڈلواتی ہیں، کل میں نے بتایا تھا کہ شیطان کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ فریکشن ڈلواتا ہے، توڑتا ہے. رشتوں کو جوڑنا اللہ چاہتا ہے کہ رشتے جڑے رہیں اور جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے کہ نہج البلاغہ کی میں نے وصیت نامے کی آپ کو اس میں سے کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کیے تھے. اس میں سے امام علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی، اس کی ایک وصیت میں آپ کا ایک یہ پیغام تھا شروع میں
اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، کہ صلاح ذات بین یعنی آپس میں صلہ رحمی قائم رکھو۔ صلہ رحمی جو ہے اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، مولا اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم کو اور اپنے آپ کو خود کو سفارش کرتا ہوں تقوی الہی کی، و نظم امرکم، اور اپنے کاموں کو منظم کرو، اب ڈسپلن پیدا کرو۔ یہ اس کے اوپر میں پہلے ہی دن آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ڈسپلن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ وَصِلَاحَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلہ رحمی قائم رکھو۔ یہ وصیت میں آپ فرما رہے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قطع رحم، ایک ہوتا ہے صلہ رحم۔ صلہ رحم اس طرح لکھا جائے گا، یہ لکھ لیا، مٹا دوں میں، وہ باقی کی آیت ترجمہ آپ لوگ کر لیجئے گا، 2 آیتیں جو رہ گئی ہیں، 3 آیتیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اسی طرح سے ایک ایک لفظ کر کے ترجمہ پہلے اس کا لکھیے، لفظی ترجمہ، اور پھر بعد پورے سینٹنس کا ترجمہ کریے۔ تو اس طرح سے آپ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ روش ہے ترجمہ کرنے کی کہ پہلے لفظ بلفظ ترجمہ کر کے اس کے بعد پورا سینٹنس بنائیے۔ ایک صلوات پڑھیے جب تک ہم اس کو مٹا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلہ رحم، یہ صلہ رحم، صلہ رحم اور قطع رحم۔ صلہ رحم اور قطع رحم یعنی آپس میں رشتہ داری برقرار رکھنا یا کوئی ایسے کام کرنا کہ جس سے رشتہ داری، دوستی، جو عزیزداری ہے وہ باقی رہے۔ قطع رحم یعنی آپس میں رشتے کو توڑ دینا، خدا اس کو نہیں پسند کرتا۔ 3 چیزیں ہیں جو ہماری عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ 3 چیزیں روایت میں ہیں کہ جو ہماری عمر میں اضافہ یعنی برکت کا سبب بنتی ہے، ہماری عمر میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آتی من حرمک، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ ہم کو ضرورت تھی 100 روپے کی یا کچھ ضرورت تھی پیسے کی، ہم نے گئے مانگنے ایک شخص سے، اس نے ہم کو نہیں دیا، لیکن زمانہ بدل گیا، آگے جا کے ہم مالدار ثروت مند ہو گئے اور وہ غریب ہو گیا، وہ میرے در پر آیا مانگنے کے لیے ہم سے، تو اب ہم انتقام نہ لیں اس سے اور یہ کہیں کہ اچھا میں آیا تھا تم سے مانگنے، تم نے ہم کو نہیں دیا تھا، اب تم آئے ہو ہم سے مانگنے، ہم تم کو نہیں دیں گے۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ یہ عمر میں برکت اگر چاہتے ہو تو آتی من حرمک، جو تم کو محروم رکھتا ہے، تم کو نہیں دیا، تم اس کو عطا کرو، تم انتقام نہ لو۔ اگر وہ تمہارے پاس آیا ہے محتاج بن کے تو وہ بدلہ نہ لو اس سے کہ تم نے نہیں دیا تھا ہم تم کو دیں گے، ہم تم کو دیں گے، یہ کریں، اس کو منع نہ کریں۔ تو آتی من حرمک، جو تم کو محروم کرے کسی چیز سے تم اس کو عطا کرو۔ یہ ہمارے ائمہ معصومین کی زندگی میں بارہا دیکھا گیا۔ جنگ صفین کا موقع تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب فرات پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ معاویہ کے لشکر کا قبضہ ہو چکا ہے پانی پہ، اور پانی بند کر دیا امیر المومنین کے لشکر کے لیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے حملہ کرا اور پانی اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو وہ جو روش تھی ان لوگوں کی، پانی بند کر دو، سینکشن لگا دینا ایک طرح سے، پانی بند کر کے بزدلانہ جنگ کرنا۔ امیر المومنین نے جب قبضہ کیا تو اب یہ سمجھے کہ کہیں ہم کو بھی محروم نہ کر دیں۔ تو خیر امیر المومنین کے دشمن بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ علی کی سیرت اور علی کی فطرت سے آگاہ تھے کہ علی کبھی ظلم یا بزدلانہ جنگ نہیں کرتے۔ تو عمر عاص نے کہا، عمر عاص، عبید اللہ عمر ابن کیا اس کا جو تھا معاویہ کا جو مشیر تھا، عمر عاص، اس نے کہا کہ یہ گھبراؤ نہیں، علی پانی سے منع نہیں کریں گے، یعنی فطرت جانتے تھے کہ علی پانی سے منع نہیں کریں گے۔ اور وہی امیر المومنین نے کہا کہ پانی تم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، تم آگے پانی سیراب ہو سکتے ہو، یہ پانی سب کے لیے ہے۔ تو ائمہ معصومین کی روش یہ نہیں ہے۔ چوتھے امام کا بھی واقعہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیابان میں، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، امام اس کے قریب گئے، جب اس نے دیکھا کہ امام میرے قریب آ رہے ہیں تو اس نے اپنے چہرے کو چھپانا چاہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ دیکھ کے ہم کو پانی نہ پلائیں۔ امام آئے اس کے بعد، اس کو پانی پلایا۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ تو امام نے کیا فرمایا، یہ کربلا کے واقعے کے بعد، کہنے تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں،
میں تجھے جانتا ہوں کہ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن وہ تیرا طریقہ تھا، یہ ہمارا طریقہ ہے، تو کسی کو محروم نہ کرو عطا سے، اگر اس نے محروم کیا تم عطا کرو، یہ عمر میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز ارحم من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر رحم کرو، یہ بھی دیکھنے کو ملا ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت میں۔ خود یہ شبوں میں آپ دیکھیں کہ جب امیر المومنین السلام کے ضربت لگی تو جو ابن ملجم امام کے سر پر ضربت لگانے والا ہے، امام اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے جا کر اس کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آؤ، اس کی جو رسیاں ہیں وہ کھول دو، اپنے دشمن کے لیے جس نے ان کو جام شہادت، یعنی آپ کی شہادت ہوئی ہے اس کے ضربت سے، اس کی ظاہر بجھی تلوار سے آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، لیکن امام نے اپنا طریقہ نہیں، مطلب جو اسلامی طریقہ ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم اس پر ظلم نہ کرو، تم اس پر رحم کا مظاہرہ کرو، اس پر رحم دلی کا مظاہرہ کرو، رحم کرو۔ اور تیسری چیز جو عمر درازی کا سبب بنتی ہے وہ ہے صلہ رحم، یعنی آپس میں رشتہ داری کو قائم رکھو۔ صلہ رحم ایسا ہے کہ مان لیے کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی عزیز جو ہے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اگر وہ بات چیت نہیں کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات چیت کرتے رہیں، ہم اس سے جو ہے صلہ رحم قائم رکھیں، سلام کرتے رہیں، جواب دے نہ دے، بھئی سلام کرنا تو مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سلام میں اللہ نے 69 ثواب رکھے ہیں سلام کرنے میں، اور جواب دینے میں ایک، کل ملا کے 70 ثواب میں سے 69 ثواب اس کو ملیں گے جو سلام کر رہا ہے، جو پیش قدمی کر رہا ہے سلام کرنے میں، اس کو جو ہے 69 ثواب مل رہے ہیں۔ جواب دینا جو ہے واجب ہے، وہ جواب دینے والے کو ایک ثواب ہے، تو اگر جواب نہ بھی دے گا تو گناہگار، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا تو مستحب ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جو سلامتی میں پیش قدمی کرے اس کا گریڈ زیادہ ہونا چاہیے، تو جو صلہ رحم کرے گا تو ظاہر سی بات سلام دعا برقرار رکھو اور آپس میں مل جل کر رہو، تو اللہ صلہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم وَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ الصِّلَاحُ ذَاتَ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصِّلَاةِ وَالصِّيَامِ، کہ میں نے سنا ہے تمہارے جد رسول خدا سے، میں نے خود سنا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپس میں رشتہ داری کو قائم رکھنا تمام عمر نماز روزوں سے بہتر ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ امام رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تمام عمر نماز روزوں سے بہتر ہے تو پھر ہم صلہ رحم کریں نماز روزہ نہ کریں، کیا ہو سکتا ہے؟ صلہ رحم بہتر ہے، بہتر کب ہوگا؟ ہم یہ کہیں کہ یہ پین بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، آپ کہیں کس سے اچھا ہے تو اس کے مد مقابل کوئی چیز تو ہونا چاہیے جس سے اچھا ہو۔ ایک بوڑھی عورت کہنے میرا بچہ جو ہے وہ ریس میں اول آیا، کہنے ریس میں اول آیا، اچھا بہت اچھی بات ہے، مبارکباد دی سب نے۔ کہا کہ بتاؤ کہ اس میں پارٹیسپینٹ کتنے لوگ تھے، کہ اس ریس میں شرکت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ وہ تنہا دوڑ رہا تھا، تو کہنے یہ اگر تنہا دوڑ رہا تھا تو یہ ریس کہاں ہوئی، یہ مقابلہ کہاں ہو؟ مقابلے میں تو 2 لوگ ہونا چاہیے کم سے کم، 2 یا 3 جتنے بھی ہوں، کم سے کم مد مقابل کوئی ہو۔ تو صلہ رحم فرمانے کہ صلہ رحم تمام عمر کی عبادت سے نماز روزہ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے نماز روزہ ہو تو ہم کہیں گے یہ ان دونوں میں کمپیئر کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی صلہ رحم کو اللہ اور رسول خدا اتنا اچھا بتا رہے ہیں کہ صلہ رحم آپس میں مل کر رہو، اگر آپس میں نا اتفاقیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرو، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی، اگر ناراض ہے ہمارا بھائی تو اس کے پاس جائیں، سلام دعا کریں، ولو کہ ہم کو جواب نہیں دے رہا ہے لیکن ہم کو جائیں، انویٹیشن دیں، بلائیں، دعوت کریں، اس کو ہدیہ دیں۔ تہابوا تہادوا تصافحوا لکی یذھب عنکم الغلہ، آپس میں مل کر رہو، تہادوا ہدیہ دو، ایک دوسرے کو تحفے دو، تہابوا ایک دوسرے سے محبت سے ملو، تصافحوا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو۔ مصافحہ کرنا اس کیوں رکھا کہ نماز میں مصافحہ کرنا، ملو تو مصافحہ کرو، کیونکہ مصافحہ کرتے ہیں تو گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں سب، جیسے ہاتھ ہم لوگ صاف کرتے ہیں یہ میل نکلتا ہے، جب مصافحہ کرتے ہیں تو گناہوں کا میل ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ مصافحہ کرو لکی یذھب عنکم الغلہ، تاکہ تمہارے اندر سے کینہ و نفرت نکل جائے، یعنی کینہ و نفرت جو ہے ہمارے اندر وہ نہ رہے، تو مصافحہ صلہ رحم قائم رکھو۔ صلہ رحم جو ہے وہ
عمر درازی کا سبب بنتا ہے۔ تو صلہ رحم کے لیے تاکید کی ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا سکھایا ہے۔ اسی لیے طلاق جو کہ حلال چیز ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے مبغوض ترین چیز، بدترین چیز جس سے اللہ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق ہے۔ کیونکہ طلاق کیا فریکشن ہے، آپس میں جدائی ہے۔ جتنا ہو سکے آپس میں ملا کر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ تاکہ طلاق کے مسئلے میں بھی کہا گیا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، طلاق فوراً کے فوراً نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں سنجیدہ لوگ لڑکی والوں کی طرف سے، کچھ سنجیدہ لوگ لڑکے والوں کی طرف سے آئیں، بیٹھے بات کریں، آپس میں ان دونوں میں مصالحت کرائیں، میل جول کرانے کی کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ طلاق واقع نہ ہو، اور کہ حلال ہے لیکن پھر بھی اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ کیوں طلاق ہو۔ طلاق کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیوں؟ فریکشن ہے۔ خدا کا مزاج جو جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتی تھی؟ سخن چینی کرتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب، عربی میں اس کو بھی کہا جاتا ہے، جو سخن چینی کرتا ہے اس کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ تو یہ حمالۃ الحطب، تو اس کے تین وجہ، ایک تو یہ کہ لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی جنگل سے، دوسرا ہے کہ رسول خدا کے راستے میں لکڑیاں کانٹے بچھاتی تھی، آگ جلاتی تھی، اور تیسرا یہ کہ سخن چینی کرتی تھی، تو اس لیے اس کو حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ دونوں جو ہے رسول خدا کو بڑا ستاتے تھے، بڑا اذیت کرتی ہے، رسول خدا کی نقل کرتا تھا۔ اور رسول خدا کو جب آپ نے تبلیغ کی ہے اور کوہ صفا پر آپ نے جا کے سب کو بلایا اور کہا کہ میں کیا تم کو بتاؤں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیا مانو گے نہیں مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانیں گے، یعنی کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات پر ہم کو یقین ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول خدا نے اپنے کیریکٹر کو کیسے پہچانوایا تھا اس دور میں، کہ جب کہ خیانت کاریاں، جھوٹ، فریب، مکاریاں یہ سب عام تھیں، لیکن اس دور میں رسول خدا نے اپنے کو دو چیزوں سے خاص کر پہچانوایا۔ ایک تو اخلاق تو تھا ہی آپ کا، دو چیزیں، دو ٹائٹل آپ کو کفار مکہ کی طرف سے ملے، ایک صادق ہونے کا، ایک امین ہونے کا، صداقت اور امانت داری۔ یہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں، یہ دو چیزیں ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کے کثرت رکوع اور کثرت سجدہ سے فریب نہ کھانا، کیونکہ عام طور پر جو انسان فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی چیزوں کو سہارا بناتا ہے، اپنی موبائل ٹون اپنی وہ بنا لے گا، اذان کی آواز بنا لے گا، اس میں ماتم کی آواز رکھ لے گا یا قصیدے کی آواز، انگوٹھیاں خوب پہنے ہوئے، نقش لگے ہوئے ہیں اور کڑے، یہ تعویذ اور اپنے حلیہ جو مطلب ایسا بنا کہ بہت مقدس، بہت تسبیح لے کے چلنا اور عبادت و خشوع و خضوع دکھانا، یہ دکھاوے کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس سے لوگ فریب کھاتے ہیں۔ خوارج کیسے تھے؟ آپ بچوں، آپ لوگ معلوم خوارج، سنا ہے خوارج کے بارے میں؟ جو امیر المومنین اسلام سے آخری جنگ ہوئی ہے، جنگ نہروان، اس میں خوارج نے جنگ لڑی ہے امام سے۔ خوارج کون وہ لوگ ہیں بیٹا؟ خوارج کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو بڑے مقدس تھے، بڑی نمازیں، روزے، عبادت گزار، اتنے گٹے پڑے ہوئے پیشانی پہ، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ غدار یا اس طرح کے دھوکے باز ہوں گے۔ اتنے عبادت گزار، حافظ قرآن، گلے میں قرآن لٹکا ہوا، تسبیحاں لیے ہوئے، ہر وقت عبادت، یعنی آدمی دھوکہ کھا جائے ان کو دیکھ کر۔ امیر المومنین صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تھا جس نے ان کے اوپر تلوار اٹھائی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے اوپر تلوار اٹھائے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر مقدس آدمی کہے کیا کر رہے ہو، توبہ کرو، ایسے کے لیے تم یہ سب کہہ رہے ہو، ہے نا؟ کوئی مقدس آدمی نماز روزے کا پابند ہو، ہم اسے کہیں اس کے یہ بہت مکار آدمی ہے، ارے توبہ کرو بھائی، بہت اچھا آدمی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت اس کو ہم دیکھتے ہیں تو نماز مسجد نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اس سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ امیر المومنین السلام جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے کمیل، دعائے کمیل جو آپ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رات کی تاریکی، سناٹا، آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، کسی کی تلاوت کر رہا ہے، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے۔ کمیل ابن زیاد، جن کی دعائے کمیل آپ لوگ پڑھتے ہیں، امیر المومنین نے تعلیم کی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے اس کو سنتے ہیں، امیر المومنین سمجھ گئے، کہا کمیل اس کی آواز سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اب وہ ایک دم سے کمیل گھبرا گئے کہ یہ امیر المومنین کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چل گئی؟
بعد میں جب جنگ نہروان ہوئی، کمیل کا ہاتھ پکڑا امیر المومنین نے، جا رہے تھے اور لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گئے، ایک لاش کے پاس جا کر رک گئے اور کہا کمیل جانتے ہو کس کی لاش ہے؟ کہا نہیں مولا، کس کی لاش ہے؟ کہا یہ اسی کی لاش ہے جو اس رات میں تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن پڑھ رہا تھا، تم دھوکہ کھا رہے تھے اسے۔ تو کبھی ان کو دیکھ کے آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، بڑے بڑے اپنے کو مقدس شو کرنا، امام نے 2 معیار دیے ہیں، چھٹے امام نے 2 معیار دیے، کہا 2 چیزوں سے پہچانو واقعا سچا نمازی عبادت گزار ہے یا دھوکے باز ہے۔ 2 چیزوں سے پہچانو، ایک صداقت، سچا ہونا چاہیے، وعدے کا پکا ہونا چاہیے، زبان دے کسی کو تو قول کو اپنا پکا ہو، پورا کرے اس کو، ہاں اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ پہلی چیز یہ پہچان ہونا چاہیے مومن کی، عبادت گزار کی۔ دوسرا خیانت کار نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ اگر امانت رکھی ہے ہمارے پاس تو ہم امانت اس کی ایز اٹ از واپس کریں، امانت میں خیانت نہ کریں کہ امانت کہ چلو اس میں سے کچھ تصرف کا کچھ لے لیتے ہیں بعد میں اس کو دے دیں گے، نہیں، امانت میں خیانت، یہ 2 چیزیں مومن کی پہچان ہونا چاہیے۔ نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن نماز روزے کو آپ بلندی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، قبولیت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اثر پیدا ہو جائے، تو امام فرما رہے ہیں کہ 2 چیزوں سے آزمانا، ایک تو سچا ہوگا مومن اور دوسرا کہ دھوکے باز نہیں ہوگا، خیانت کار نہیں ہوگا، امانت دار ہوگا، امین ہوگا۔ تو رسول خدا نے بھی اپنے کو پہچنوایا ان 2 چیزوں سے، 2 صفات سے۔ یہ ٹائٹل رسول خدا کو کس نے دیے؟ کفار مکہ نے دیے۔ تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم مانو گے؟ تو سب نے کہا یا رسول، ابھی تو رسول نہیں مانتے تھے، کہ محمد آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تب رسول خدا نے کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور جہنم ہے اور قیامت ہے اور وہی ہے اور پیغمبر، اب دعوت اسلام دی۔ اب اس کے بعد جب یہ آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا تو یہ ابو لہب بولا تبا لکا، اے محمد ہلاک ہو جاؤ تم، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب یہ کہا تو اب رسول خدا سنتے رہے، انہیں بارہا یہ اذیت پہنچاتا تھا رسول اللہ کو یہ کہہ کر تبا لکا، تو رسول اللہ خاموش رہتے تھے، لیکن رسول خدا تو خاموش تھے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے رسول کی کوئی توہین کرے۔ تو خدا نے سورہ کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب و تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ وہ سمجھ آتا کہ ہم مالدار ہیں، 2 اعتبار سے بہت طاقتور تھا، ایک تو قبیلے کے اعتبار سے قریش کا تھا، تو قبیلہ قریش بہت مضبوط قبیلہ تھا اس وقت کا، بہت اس کی دھاک تھی ایک طرح سے، اور دوسرا ہے کہ مالدار تھا، تو مالدار بھی تھا اور قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑا مضبوط تھا وہ، تو 2 طاقتیں تھیں۔ تو اللہ نے کہا ان دونوں طاقتوں کو اس کا زوال ہو جائے، نہ اس کو اس کے قبیلہ کے سرداری اس کو فائدہ پہنچا سکی، نہ اس کو مال جو اس نے کمایا تھا، جو اس کے پاس مال آیا تھا، جو اس کی کمائی تھی، نہ اولاد، کچھ کام نہ آئی۔ یعنی اگر جو رسول خدا سے دشمنی نبھائے گا تو چاہے وہ ثروت مند ہی کیوں نہ ہو، دولت مند ہی کیوں نہ ہو، اس کو مال و دولت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اچھا، یہ جو ہے اس سورے میں کیا پیغامات دیے گئے ہیں، یعنی اس کے جو ہم سورے کو پڑھ رہے ہیں اس میں کیا لیسن کیا ملتے ہیں ہم کو اس سورے سے؟ پہلا تو یہ کہ خدا کے نزدیک خاندانی رشتہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں کہ خاندان میں فلاں خاندان کا ہوں، ہوا کریں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور بہترین انسان وہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی، پرہیزگاری جو ہے خدا کے نزدیک ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کی اولاد، جناب نوح، انہ من اہلی، پروردگار میرا بیٹا ہے، قال لیس انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح اس کی سفارش نہ کرو، یہ بیٹا ہے تمہارا لیکن تمہارا بیٹا اب نہیں رہا، یعنی سرے سے اللہ نے اس کو ولدیت سے خارج کر دیا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ اچھا عمل نہیں ہے جو اس نے انجام دیا، تمہاری نافرمانی کی ہے، تو اس کو رشتہ داری سے خارج کر دیا اللہ نے، کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے تقوی پرہیزگاری کے۔ قیامت کے دن الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی ہم لوگ کرتے ہیں، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، بہت گہرے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے،
خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی، سوائے الاخلاء بعضهم لبعض عدو، جو بہت گہرے دوست تھے دنیا میں، وہ آخرت قیامت میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، الا المتقین، سوائے پرہیزگار لوگ ہیں، جو پرہیزگاری پہ بنیاد رکھی ہے جس دوستی کی، وہ دوستی وہاں قائم رہے گی۔ جناب حبیب بن مزاحم، جناب زہیرقین، یہ جو دوستیاں آپس میں تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو ہمیشہ دوستی میں دھیان رکھیے کہ مال و دولت دے کے دوستی نہ کریے، یا تفریح بازی کے لیے دوستی نہ کریے کہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، بلکہ دوستی میں جو امام نے معیار دیا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ دوست ہے جو تمہارے عیب تم کو تحفے میں دے۔ اصل دوست وہ ہے کہ جو تمہارے عیب تم کو بتائے، اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے وہ بتائے کہ تمہارے اندر ایک کمی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو وہ ابھارنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو پیغام یہ کہ خاندانی کوئی رواداری نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی کوئی تعلق نہیں تھا، نہ عرب زبان بھی نہیں تھا، نہ عربی تھے، وہ فارس کے تھے، لیکن رسول خدا نے کہا انہو من اہلی، یعنی اہل بیت میں سے ہمارے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ ابو لہب چچا، اس کو خارج کر دیا کہ یہ ابو لہب تمہارا چچا نہیں ہے، آپ کے چچا نہیں ہے یہ، یعنی وہ اس کے اوپر پورا سورہ نازل کر دیا رسول کے اوپر، ابو لہب کے اوپر۔ اور سلمان جو ہے وہ غیر تھے، لیکن ایسا تقوی پرہیزگاری، رسول سے محبت، ایمان ان کے اندر جلوہ گر تھا کہ رسول خدا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت۔ تو پہلا پیغام اس سورہ کا یہ ہے کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مال و دولت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف ہمارے اعمال۔ ان خیر الزاد التقوی، خیر الزاد یعنی بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ قیامت کے دن سب سے بہترین چیز جو کام آنے والی چیز ہے کیا ہے؟ نہ دولت نہ مال، صرف تقوی پرہیزگاری۔ ہاں وہ مال جو ہم نے دنیا میں خرچ کیا ہے آخرت بنانے کے لیے، وہ مال کام آئے گا۔ ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کوئی بچہ ہے اس کی فیس ہم نے دے دی پڑھنے کے لیے، اس کی فیس نہیں ہے، اب سال 9 شروع ہونے جا رہا ہے، تحصیلی سال تحصیلی، یعنی کہ اب امتحانات چل رہے ہیں بچوں کے، اب نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم اسٹیشنری کہاں سے لائیں، ان کی ایڈمیشن فیس کہاں سے دیں، اور ان کے لیے یونیفارم کہاں سے لائیں۔ یہ قریب 40-50 ہزار روپے کا خرچہ ایک بچے کے اوپر، بالکل منہ کھولے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس صورت میں وہ غریب آدمی کیا کرے؟ تو ہم نے آگے بڑھ کر اگر اکیلے دم پہ کر سکتے ہیں تو اکیلے، ورنہ دست جمی ہم نے محلے میں سب نے مل کر، جو ہم نے اس دن نذر کے لیے کہا تھا، ایک نذر یہ بھی ہے کہ ہم مولا کی محبت میں نذر کریں کہ مولا ہم آپ کی محبت میں ہم اس بچے کو اسٹیشنری اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی نذر ہے۔ بھوکے کا پیٹ بھرنا، علم کی بھی تو بھوک ہے نا، تو اس بچے کی بھوک کو ہم اس کا پیٹ بھر رہے ہیں علم سے، یہ نذر ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں مولا آپ کی محبت میں، کہ تاکہ آپ کا چاہنے والا ایتام آل محمد کوئی یتیم ایسا نہ رہے کہ جو بھوکا رہ جائے، علم سے بھوکا رہ جائے، محروم رہ جائے۔ تو ہم آپ کے لیے، تو محلے میں سب نے مل کر اس کے لیے اسٹیشنری اور تمام اس کا اسباب فراہم کر دیے، اس نے فیس دے دی اور امتحان اس کا سال شروع ہو گیا پڑھائی کا۔ تو یہ مال و دولت کام نہیں آئے گی سوائے کہ تقوی پرہیزگاری ہے، وہ مال جو ہم نے رائے خدا میں خرچ کیا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ حق کے مخالفین کی کوشش ہمیشہ رائیگاں جاتی ہے۔ جتنے قرآن میں ہے کہ اگر یہ لوگ مخالفت میں جو بھی اقدام کرتے ہیں، جو بھی سازشیں کرتے ہیں، ان سب سازشوں کو ہم فاش کر دیں، سب ختم کر دیں، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنا ہو سکتا ہے وقتی طور پر نقصان پہنچائیں۔ لیکن سورہ انفال میں آیت ہے، آیت نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ وسینفقونها ثم یکون حسرۃ ثم یغلبون۔ یہ جو رسول کے مخالف ہیں، انہوں نے محاذ بنا رکھا ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رسول کے راہ میں، اسلام کے راہ میں، اس کو مٹانے کے لیے، وہ یہ کرتے رہیں گے، بعد میں ان کی حسرت رہ جائے گی اور مغلوب ہو جائیں گے۔ قرآن میں 4 طرح کی فیملی کا ذکر کیا گیا ہے، 4 طرح کے خانوادے، 4 خانوادے۔ کون کون سے خانوادے؟ ایک وہ کہ جہاں پر سب لوگ اچھے ہیں، میاں بیوی بچے سب اچھے ہیں، سب بہترین لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے چار خانوادے ہیں، 4 فیملی ہیں جن کو قرآن میں
بطور نمونہ عبرت بھی ہے اس میں، قرآن میں شوہر اور بیوی کی قسمیں، شوہر اور بیوی کی قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ دونوں اچھے ہیں، بہت اچھا گھرانہ ہے۔ کس کا گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ؟ آیت تطہیر کا، جناب فاطمہ زہرا، جناب امیر المومنین، بہترین شوہر، بہترین زوجہ، اور ان کی اولاد بہترین اولاد۔ تو پہلا گھرانہ وہ کہ دونوں اچھے ہیں، دونوں خوب بہترین۔ کون؟ جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا۔ دوسرا گھرانہ سب بدترین۔ کون؟ یہی ابو لہب اور اس کی زوجہ، ابو لہب اس کی زوجہ، اس کا بیٹا بھی جو ہے اس کو بھی رسول نے بد دعا دی تھی کہ اس کو بدترندے کھا جائے، اور یہ ہوا کہ ایک بار جنگ کے لیے کہیں گیا تھا، خیمے میں لیٹا تھا، شیر آیا اس کو لے کے چلا گیا۔ تو وہ پورا گھرانہ بدترین گھرانہ، سب بدترین، جیسے ابو لہب کی فیملی۔ تیسرا گھرانہ کون سا ہے کہ شوہر اچھا، بہترین، اور بیوی بدترین۔ کون ہے؟ مثال، شوہر اچھا ہے لیکن زوجہ جو ہے وہ، اس کی مثال دی گئی جناب لوط اور جناب نوح، یہ دونوں پیغمبر تھے لیکن بیویاں ان دونوں کی بدترین تھیں۔ چوتھا گھرانہ، بیوی اچھی، بہترین، لیکن شوہر جو ہے بدترین۔ کون ہو سکتا ہے؟ جناب آسیہ، کہ بیوی ایسی کہ اللہ ان کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دے رہا ہے مومنوں کے لیے، کہ جناب آسیہ کی اور جناب مریم کی۔ تو جناب آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی، بدترین انسان، لیکن ان کی بیوی اتنی اچھی کہ یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یہ 4 گھرانے۔ اچھا، اب یہاں پر وقت ابھی ہے میرے پاس کچھ نہیں، 4 منٹ ہے، 4 منٹ میں ہم جلدی جلدی پیغامات جو اس کے اور ہیں وہ ہم پڑھ دیں۔ نااہل لوگوں سے برات کا اعلان دین کا حصہ ہے، یعنی جس کے اندر اہلیت نہ ہو، برے لوگ ہوں، ان سے آپ برات اختیار کریے۔ یہ تبرہ جو کہتے ہیں، تبرہ کے معنی صرف لفظی تبرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوری اختیار کریں۔ جو برے لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کریے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریے، اچھے دوست بنائیے، اور برے لوگوں سے دوری اختیار کریے، اس لیے کہ ان برے ہیں لہٰذا ان کے اعمال سے بھی دوری اختیار، خالی ان سے نہیں۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کو نفرت ہے جھوٹ سے، تو اگر جھوٹے ہیں تو ان لوگ سے دوری اختیار کریں۔ تو برے لوگوں سے قالوا سلاما، جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام کہہ کے وہ ان سے دور ہو جائیے، بس خالی سلام دعا رسم رکھیے۔ مقدسات کی توہین کی سزا جو ہے وہ دائمی لعنت ہوتی ہے اور ہلاکت ہوتی ہے، یعنی جو بھی مقدسات کی توہین کرتا ہے، کربلا میں جنہوں نے جس نے امام حسین السلام کو اذیت پہنچائی، جس نے جو شریک رہا امام کے قتل میں، امام کی شہادت میں، وہ سب ان کا جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے، ان سب کا انجام بہت برا ہوا۔ تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ان کا انجام برا ہوا۔ دینی نظام میں تعلقات سے زیادہ اصولوں کی اہمیت دی گئی ہے، یعنی نظام اسلام میں تعلقات نہیں بلکہ اصول کے اوپر۔ امیر المومنین اسلام نے جب آپ کو 5 سال کی حکومت کا وقت ملا تھا تو اس میں بہت سے لوگ آئے امیدوار کہ چلو ہم مولا کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی منصب مانگتے ہیں۔ طلحہ و زبیر آئے اس خواہش میں کہ چلو علی تو زبیر سے تو رشتہ داری لگتی تھی، بہرحال اب آئے، مولا نے کہا کہ کیا بات ہے، خیریت؟ تو کہا کہ آئے ہیں کچھ بات کرنا ہے آپ سے۔ کہا ذاتی بات ہے یا سرکاری بات ہے؟ کوئی سرکاری کام لے کے آئے ہو یا ذاتی کام لے کے آؤ؟ کہا نہیں مولا، اپنا وہ کوئی ذاتی کام ہے، اپنا پرسنل بات کرنا ہے آپ سے۔ تو امام نے چراغ جو تھا جس سے بیٹھے کے حساب کتاب کر رہے تھے، وہ چراغ ایک بجھایا اور پھر دوسرا چراغ جلا دیا۔ ہاں بولو۔ کہا کہ نہیں رہنے، کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ سمجھے کیا ہوا؟
وہ لوگ آئے تھے اس غرض سے کہ علی سے سفارش کریں کہ کوئی عہدہ مل جائے. علی خلیفہ بن گئے تھے تو اب کوئی بڑا عہدہ ہم کو مل جائے گا, ان سے سفارش کریں. ہم یہ جانتے تھے مولا جو یہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی. انہوں نے کہا کہ کوئی اپنا سرکاری کام لے کر آئے ہو, ذاتی کام؟ کہا نہیں, پرسنل کام لے کے آئے ہیں. تو امام نے وہ چراغ بجھا دیا جو سرکاری چراغ تھا. کہا اس سرکاری کام کے لیے جل رہا تھا, اس لیے میں اس کو اپنے پرسنل کام کے لیے نہیں یوز کر سکتا. سرکاری چراغ بجھا کے وہ دوسرا چراغ جلایا جو اپنا خود کا تھا. کہا اب بتاؤ جو پرسنلی کام ہے تمہارا. انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے محتاط ہیں امیر المومنین دیکھیے اسراف کے لیے کیا. جب آپ کو خلافت ملی ہے بظاہر, جو آپ 5 سال کی حکومت تھی, آپ نے اپنے گورنرز کو خط لکھا کہ اپنے قلم کی نوک کو باریک کر لو. بہت دیکھیے دھیان سنیے گا, اپنے قلم کی نوک کو باریک کر لو اور جو ضرورت کی چیز ہے اس کو لکھو, غیر ضروری چیزیں نہ لکھو. ہم کو کوئی اپلیکیشن کچھ دینا ہے, عرضی دینا ہے, تو جو ضروری بات ہو وہ لکھو, اور جملوں کو سمیٹ کر چھوٹے چھوٹے جملے لکھو, بڑے بڑے نہ لکھو حروف, بڑے بڑے حروف نہ لکھو, چھوٹے اور جملوں کو سمیٹ کر لکھو. میں بیت المال کا اتنا بھی اسراف نہیں پسند کرتا. یعنی آپ دیکھیے ویسٹیج کے اوپر کتنا سخت ہے امیر المومنین اسلام, کہ اتنا بھی ویسٹ میں نہیں پسند کرتا کہ پیپر ویسٹ ہو, انک ویسٹ ہو, اور اتنی زیادہ بڑے بڑے الفاظ لکھے جائیں اور غیر ضروری باتیں لکھیں, اس سے انک ویسٹ ہوگی اور پیپر الگ ویسٹ ہوگا. ہم لوگ اتنا آرام سے کاپیاں پنے پھاڑ پھاڑ کے, یہ بھی سب گناہ صغیرہ میں آتے ہیں. بہت چیزیں جو گناہ صغیرہ ہم لوگ اوائڈ کر جاتے ہیں. کہ بچہ ہے کلاس میں, ہمارا دوست ہے, ہم نے اس کی کاپی لے, ہم کاپی چیک کرنے کے لیے لائے بچوں کی, اور باتیں کر رہے تھے, ایک دم سے فون نمبر لکھنا تھا, ایک بچے کی کاپی پیج پھاڑا, اس پہ لکھ دیا. یہ ہمیں حق نہیں ہے, یہ ہماری کاپی تھوڑی ہے, بچے کی کاپی ہے, ہم چیک کرنے کے لیے لائے ہیں. تو ہمیں حق نہیں کہ اس کے کاپی سے پنہ پھاڑ کے اس پہ فون نمبر لکھ لیں یا کچھ اس پہ تصرف کریں. یہاں پر مجلس ہو رہی ہے, یہاں پر کوئی پروگرام چل رہا ہے, جوتے پڑے ہوئے ہیں سب کے, اور ہم آئے جوتوں پہ پیر رکھتے ہوئے چلے گئے, یہ سب گناہ صغیرہ میں شمار کہتے ہیں. ہمیں کسی کے پراپرٹی پر ناجائز تصرف جائز نہیں ہے. کسی نے اپنی گھر کی دیوار پتوائی, پینٹ کرائی, اور ہم نے آگے پوسٹر لگا دیا کہ چلیے قافلے میں چلنا ہو تو ہمارے ساتھ چلیے, یا ہمارے گھر کی مجلس سے ہم نے رکا چپکا دیا, یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری پراپرٹی, یہ سب گناہ صغیرہ میں آتے ہیں. کوئی ختم ہو گیا وقت؟ چلیے وقت ختم ہو, چلیے انشاءاللہ کل مکمل کر دیں. صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے بعد سے 5 منٹ مزاحم ہوں گا کہ کچھ سوالات اخلاقی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے, اور زیادہ وقت اس کی مناسبت سے آپ سے نہیں لیں گے. تو جو سوال پوچھا جاتا ہے یہاں پر کہ جو لوگ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے لیے درجہ ذیل ہدایت, یعنی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا راہ حل ہے کہ ان کی نماز فجر قضا نہ ہو. سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دن بھر کے جو واجبات ہیں ان کو پابندی سے انجام دیں. مثلا خود ظہر اور عصر کی نماز کو پابندی سے انجام دیں, پھر مغرب اور عشاء کی نماز کو پابندی سے انجام دیں, پھر نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ نماز کو دیر سے ادا کیا جائے, کوشش کریں کہ نماز کو وقت پہ ادا کریں. اور جب آپ سونے کے لیے جائیں بستر پہ تو اس کے آداب کی مراعات کریں, جیسے کہ محاسبہ کریں. علماء کرام بہت زیادہ اس چیز پہ تاکید کرتے ہیں. محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دن بھر آپ نے دن کو کیسے گزارا, آپ کا دن کس حالت میں گزرا. مثلا اگر آپ نے خدا کی اطاعت کی دن بھر, کہ آپ نے دیکھا کہ ظہر کی نماز آپ نے پابندی سے وقت پہ پڑھی اور مغربین کی بھی نماز اسی طرح سے, اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, تو اس میں خدا کا شکر ادا کریں باقاعدہ طور پر کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے توفیق دی کہ ہم نے ظہر کی نماز آج ٹائم پہ پڑھی, آج وقت پہ پڑھی. خدایا تیرا شکر کہ آج ہم نے مغرب کی نماز وقت پہ پڑھی. خدایا تیرا شکر کہ ہم کو توفیق دی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی. پھر اگر اس کا برعکس ہوا, خدا نخواستہ کوئی مشغول ہو گیا یا بے توجہی کی نماز کی طرف, تو استغفار کرے. محاسبے میں یہ کرنا ہوتا ہے.
مثلاً یہی کہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی تو وہ خدا سے کہ خدایا مجھے بخش دے، میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ کل سے میں اس نماز کو صحیح وقت پہ اور اپنے وقت پہ پابندی سے انجام دوں گا، یہ چیز۔ اور تیسرا یہ کہ سوتے وقت سورہ کہف کی جو علماء کرام اور بزرگان بیان کرتے ہیں کہ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 110 یعنی 110 جو آیت ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں سوتے وقت، اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی اور چاروں کل۔ اگر انشاءاللہ یہ کام جب آپ انجام دیں گے تو فجر کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ ابھی تو ماہ مبارک رمضان ہے، تو خدا کی جانب سے خاص رحمت ہے ہم لوگ کی طرف کہ ہم لوگ سحر کو بھی درک کر پا رہے ہیں اور اس میں کچھ عبادت کر پا رہے ہیں اور سحر کو انجام دے پا رہے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد ممکن ہے پیش آئے کہ نماز قضا ہو، تو اس وقت آپ ان جو نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے اس کو نوٹ کر لیں اور جو ہے اس کو انجام دیں، انشاءاللہ خدا بھی آپ کی اسی طرح سے مدد کرے گا۔ جزاکم اللہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ اور دیکھیے نماز صبح جو ہے وہ ایک طرح سے اٹینڈنس کا کام کرتی ہے ہمارے لیے۔ اگر اسکول ہم جائیں اور اٹینڈنس نہ لگی ہو تو پھر ہم کو انٹری بھی نہیں ملے گی، پھر ہم سارے پیریڈ جو ہیں ہم باہر ہی رہیں گے۔ تو اگر کالج جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اٹینڈنس ہماری لگ جائے اور کالج کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں۔ اگر ہم کسی چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں اتنی تو خود بخود ہماری آنکھ کھل جائے گی۔ صبح آپ کی فلائٹ ہے تو آپ کی آنکھ نہیں بے چینی رہے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے۔ صبح ہم کو کمپٹیشن کے لیے جانا ہے تو ہم رات میں 10 طرح کے الارم بھی لگائیں گے، ان سے بھی کہیں گے، خود بھی اپنے بہت کانشیس رہیں گے۔ تو ہم جتنا امپورٹنس دیں گے تو ہماری آنکھ کھلے گی اس طرح سے، یعنی ہم اگر نماز کو اتنا اہمیت دیں، انشاءاللہ ہم سب دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم نماز کو اول وقت پڑھنے کی، اور نماز صبح کے خاص کر بہت تاکید کی گئی ہے، اور نماز صبح کو ہم زیادہ، اور برکت بھی ہے اس میں۔ نماز صبح کے لیے کوئی اٹھیے، آپ نماز صبح کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ برکت، جو ہم نے کہا تھا برکت یعنی کہ کثرت ہے، کثرت نہیں، برکت یعنی چیز کم ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ہے۔ تو آپ نماز صبح کے لیے اٹھیں گے، نماز شب پڑھیں گے تو اس میں برکت آپ کی زندگی میں خود دکھائی دے گی۔